السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے اس دنیا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے سورۃ الاسراء کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں یا کس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا میں چاہتا ہوں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے، مختلف رشتوں میں بانٹ دیا ہے۔ ان میں سے کسی کو باپ بنایا، کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، کسی کو بیٹا بنایا تو کسی کو بیٹی جیسے خوبصورت نام سے موسوم کیا ہے۔ مختلف رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق بھی مقرر کر دیے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک والدین کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن مقدس میں اپنی بندگی کے بعد فوراً ذکر فرمایا ہے، یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنی بندگی کا، اپنی اطاعت کا، اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ والدین کا رشتہ ہے۔ سارے رشتے مضبوط ہیں، لیکن اس میں جو سب سے مضبوط رشتہ پایا جاتا ہے والدین کا رشتہ ہے، اور رشتوں میں سب سے بڑا حق جس رشتے کا ہے وہ والدین کا ہے، یعنی سب سے بڑے حقوق جو ہیں، سب سے زیادہ حقوق جس کے ہیں وہ والدین کے۔ ایک بات عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جی ہاں بالکل ضروری چیز ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لیکن آج کی اس مجلس میں ایک دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ والدین کی جو زندگی ہے، ظاہر سی بات ہے، اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا موضوع ہے والدین کے متعلق۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ والدین کی زندگی میں اس کی اولاد اس کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، ساری چیزیں صحیح ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن والدین کی وفات کے بعد کیا ان کے کچھ خاص حقوق ہیں؟ کیا اولاد والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گی یا نہیں کرے گی، یا شریعت اسلامیہ نے کچھ طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے خاص حقوق یا ان کے ساتھ حسن سلوک، یا اولاد ان کے ساتھ ان کی وفات کے بعد حسن سلوک کیسے کرے، اس چیز کو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگوں تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کی عبادت خاص کر دیا، کسی کی بھی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔
یہ دیکھیں کیسے طریقہ بتلایا جا رہا ہے قرآن میں. والدین کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنا ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ شریعت اسلامیہ اس کا طریقہ بتلا رہی ہے. اور ایک ایک چیز پہلے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ساتھ میں کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چونکہ بڑھاپے پہ پہنچنا ہی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو. اف کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ماں باپ کوئی بات کہتے ہیں اور بیٹا کہتا یہ ہے اف، یہ سر تھوڑا سا ہلا دینا، یہ منہ سے تھوڑا سا انکار کر دینا، یہ اف ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو جب اف کہنے کی اجازت نہیں تو ڈانٹنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ڈانٹنے سے بھی منع کر دیا گیا. اور پھر آگے دیکھیں وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی، ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو. یہ ماں باپ کا مقام ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو یہ طریقہ بتلا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ایسے پیش آؤ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں باپ کا مقام بہت ہی زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ تواضع اور انکساری اختیار کرو. بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ڈٹ کر کے نہیں کھڑے ہو. اب میں جوان ہوں، وہ بوڑھے ہیں، تو یہ نہ ظاہر کرو کہ ہمارے اندر آج طاقت ہے. نہیں، شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی منع کر دیا ہے. اور کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہاں پر ایک خاص پوائنٹ، اور دعا کرو اے میرے رب جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش اور پرداخت کی تھی تو ان پر رحم فرما. یہ دعا کرنے کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے، کب تک؟ کیا جب تک وہ زندہ ہیں؟ کب تک؟ یہ دعا کب تک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن حکم دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کہو کہ اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی، ہماری پرداخت کی، ہمیں پالا پوسا. تو یہ کب تک؟ جب تک ماں باپ زندہ ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جب تک آپ زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں تب تو کرنا ہے. وہ مر گئے تب، اس وقت تک جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. یہ آیت بھی اس بات کو بتلا رہی ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ زندہ ہیں، آپ حاضر ہوتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، کوئی چیز طلب کرتے ہیں، اس کو لا کر کے آپ حاضر کرتے ہیں. لیکن وہ دنیا سے جا چکے، اب ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ اس کو میں آگے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انہی میں سے ایک دعا ہے. جب تک آپ زندہ ہیں، یاد رکھنا، مرد ہو کوئی عورت ہو، جب تک آپ زندہ ہیں، پرائم منسٹر کیوں نہ بن جائے، جب تک آپ زندہ ہیں ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. لیکن ایک بات یہ بھی جان لیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کا جو طریقہ سکھلایا ہے، دیکھیں کیسے کیسے بتلایا. پوری آیت میں طریقہ آ رہا ہے. اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے والدین کی تعظیم و تکریم اور خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے. ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں چوک ہو جائے، چونکہ صراحت کے ساتھ قرآن کی آیت بتلا رہی ایسا کرو، ایسا کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ساری چیزوں کو بالکل وضاحت کے ساتھ یہاں پر بتلا دی جا رہی. اور ایک بات یہ بھی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ آپ کی محبت عارضی نہیں ہونی چاہیے. جو بات میں نے پہلے بتلائی، عارضی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ دنیا میں زندہ ہیں جب تک آپ ان سے محبت کریں، جب تک وہ دنیا میں زندہ ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں، جب تک وہ دنیا میں زندہ ہیں آپ ان کے ساتھ احسان کریں اور حسن سلوک کریں. یہ عارضی محبت ہو گئی. عارضی محبت پر اکتفا نہ کریں. جب تک زندہ ہیں آپ ماں باپ نہیں، ماں باپ تھے جا چکے، جب تک آپ زندہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو.
ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی ہے۔ اب مرنے کے بعد حسن سلوک کا طریقہ کیا ہے، یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہم فلاں کام کریں، حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد، والدین کی وفات کے بعد حسن سلوک کا طریقہ کیا، یا وفات کے بعد ان کے خاص حقوق کیا ہیں، ہمیں اس چیز کو جاننے کی از حد ضروری ہے، اور ہر شخص کو، ہر مومن کو جاننا چاہیے۔ سیدنا ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے کہ قبیلے بنو ساعدہ کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین یعنی ماں باپ وفات پا چکے ہیں، میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، کیا ان کی وفات کے بعد بھی حسن سلوک کی کوئی صورت ہے جو میں کر سکوں؟ کیا ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ میں کچھ احسان کر سکتا ہوں؟ کیا ان کی وفات کے بعد بھی میں ان کے فائدے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ کیا ان کی وفات کے بعد بھی کوئی راستہ ایسا ہے کہ جس کو میں کروں اور اس سے فائدہ اٹھائیں؟ وفات کے بعد، پہلے نہیں، وفات کے بعد۔ پہلے تو کرتا ہی ہے انسان، یہاں بات ہو رہی وفات کے بعد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں، 4 چیزیں ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3، 4 چیزیں ہیں۔ صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تم ان کو ثواب پہنچا سکتے ہو، 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تم خدمت کر سکتے ہو، 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ 4 چیزیں کیا ہیں میں آگے انشاءاللہ تعالی بتلاتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات یہ جان لیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ والدین اور اولاد کے درمیان یہ فطری رشتہ ہے، یہ کوئی جوڑا نہیں گیا ہے دور سے، یہ فطری رشتہ ہے، اور نیک اولاد پوری زندگی والدین کی خدمت کرتی ہے، اپنی پوری زندگی والدین کی خدمت کرتی ہے اور ان کے فرائض کو نبھاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، ایسا نہیں ہے، کوئی دنیا میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ جس کے والدین پوری زندگی دنیا میں رہتے ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ کبھی ان کی وفات ضعیفی کی عمر میں ہوتی ہے، یعنی 60 کو پہنچ گئے، 70 کو پہنچ گئے، 80 90 کو پہنچ گئے، بہت سارے لوگ 100 کے راز کر جاتے ہیں، اور کبھی اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کتنا ایسا دیکھا گیا ہے 30 سال 40 سال کی عمر میں والدین کی وفات ہو جاتی ہے، ابھی وہ بیچارے 30 ہی 40 سال کے تھے، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ 80 سال 90 سال کی عمر وہ پا جاتے ہیں۔ چونکہ دونوں صورتوں میں نیک اولاد کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ کاش میں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر لوں، مجھے موقع زیادہ مل جاتا۔ یہ کون سی اولاد ہے؟ یہ نیک اولاد ہوتی ہے، جس کو آپ نے نیک بنایا ہے، جس کو آپ نے قرآن کی تربیت دی ہے، جس کو آپ نے قرآن اور حدیث سکھایا ہے، جس کو آپ نے نیک مجلسوں میں، صالح مجلسوں میں بٹھایا ہے، جس کو آپ نے قرآن اور حدیث کا مفہوم بتلایا ہے، تو وہ اولاد کیا تمنا کرتی؟ کاش میں زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کر لوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، اور اسی وقت اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے، اس میں پھر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے والدین زندہ رہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین زندہ رہیں، لیکن وہ اولاد جو ان کی برابر خدمت کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی ایک تمنا ہوتی ہے، اس کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ کاش ہمارے والدین زیادہ سے زیادہ باقی رہیں، دن باقی رہیں دنیا میں، اور ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرتے رہیں، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ صدقے جاریہ میں سے، حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب اسے وفات کے بعد ملتا ہے، ثواب اس کو وفات کے بعد ملتا ہے، اور انہی میں سے نیک اور صالح اولاد بھی ہے، انہی میں سے نیک اور صالح اولاد بھی ہے۔ یہ دعا حسن سلوک کون کرے گا؟ نیک اولاد۔ اگر آپ نیک اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اگر آپ نے دنیا کمانے ہی والی اولاد چھوڑی ہے،
اگر آپ نے دنیا میں نام پیدا کرنے ہی والی اولاد چھوڑی ہے، اگر آپ نے دنیا میں بڑا سے بڑا منصب حاصل کرنے والی ہی اولاد چھوڑی ہے، آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آپ کی زندگی میں اور نہ ہی آپ کے مرنے کے بعد۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، انہی میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نیک اولاد کا چھوڑ جانا۔ اگر نیک اولاد چھوڑ کر ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے تو وہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے گا۔ صحابی نے کیا پوچھا تھا؟ آئیے ہم اصل موضوع پر آتے ہیں۔ صحابی نے کیا پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا ان کی وفات کے بعد بھی میں کچھ ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ نہیں کہا نہیں اب ہو چکا، دنیا میں جو تم نے کر لیا جب وہ زندہ تھے، اب وہ مر چکے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب تم ایسا نہیں فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جی ہاں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، اور ایک نہیں 4 صورتیں ہیں، اس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا۔ نمبر ایک ان سے اللہ سے ان پر رحم کی درخواست اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ الہ العالمین تو ان پر رب ارحمہما، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ یہی تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سورۃ الاسراء کی۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی درخواست اور ان کے لیے دعائے مغفرت، یعنی والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ سب سے پہلی چیز آپ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، آپ ماں باپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں یہ دعا تو ماں باپ کو پہنچے گی ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا، دونوں طرف فائدہ ہے۔ اور اولاد جس محبت اور عاجزی سے اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، جیسے آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا جو آپ کے لیے دعا کرے گا، کیا کوئی دوسرا شخص اتنی عاجزی سے، انکساری سے، دل سے، لگاؤ سے، تن من دھن سے کوئی دعا کرے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ لیکن جو چیز عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے نا، اولاد بہت تن من دھن سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن جب اولاد نیک ہو تب، یاد رکھیں میں بار بار کہتا رہتا ہوں، جب آپ نے کھیتی تیار کی ہوگی تبھی اس میں سے فصل نکلے گی۔ اگر آپ نے زمین کو بنجر چھوڑ دیا ہے تو اس میں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بنجر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اولاد کی کوئی تربیت نہیں کی ہے، آپ نے اولاد کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں رکھا ہے کہ مرنے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد اولاد آپ کے لیے کوئی اچھائی کرے۔ ہم نے وہ تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہم نے وہ راستہ بتلایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ان ساری چیزوں کا اگر ہم نے خیال رکھا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان دنیا میں بھی جب زندہ ہے تب بھی اپنی اولاد سے فائدہ اٹھائے گا، اور اپنے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد اس کو فائدہ پہنچاتی رہے گی، اس کو فائدہ پہنچاتی رہی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے جو دعا کرے گی، جس اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، تن من اور دھن کے ساتھ، دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑا سا ہٹ کر کے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں جو لوگ تیجا، 40واں برسی وغیرہ کے پروگرام میں شریک ہو کر، ہوتا ہے نا، ماں مر گئی، باپ مر گیا، اب وہ تیجا ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، 10واں اور 11واں، پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں مناتے ہیں، اور اس میں حاضر ہونے والے، اس پروگرام میں جو تیجا ہو، 40واں ہو، برسی ہو، جو بھی ہو، اس میں حاضر ہونے والے، شریک ہونے والے اس پروگرام میں بریانی کے ساتھ گرم روٹیوں اور قورمہ کی صحت مند بوٹیوں کی فرمائش کرتے ہیں۔ بریانی بھی ہونی چاہیے، گرم روٹیاں بھی ہونی چاہیے، قورمہ میں بڑی بڑی بوٹیاں، صحت مند بوٹیاں بھی ہونی چاہیے۔ تب وہ آ کر کے کھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں یہ اللہ ہی جانے۔ آپ یہ بتلائیں
کیا ایسے لوگوں سے جو تیجا 40واں برسی کرائی جاتی ہے یہ توقع کی جا سکتی ہے جو آپ کی اولاد آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد دعا کرے گی؟ یہ کرائے پر دعا کرانا، پیسے دے کر کے دعا کرانا، چاہے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو، تیجا 40واں 50 نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے. اور اگر نہیں کیا تو کچھ نہیں، اس کو جہنم، اور اگر یہ سب کر دیا تو اس کو سیدھا جنت. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو اولاد کے لیے بتلائی کہ تم اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو جو حسن سلوک، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کر سکتے ہو یا ان کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت، ان پر رحم کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتلایا. دوسری بات، وفات کے بعد تو پہلی بات کیا ہوئی؟ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. سب سے اچھی چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی، سے اللہ ان پر رحم فرما، اللہ ان پر رحم فرما. اللہ کم از کم زیادہ نہیں تو 5 نمازوں میں تو آپ دعا کر سکتے ہو نا، اتنا تو کہہ سکتے ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. 5 نمازیں تو کم از کم اتنی ہیں نا کہ آپ 5 وقتہ نمازوں میں جو ہے آپ اتنی دعا کریں. نمبر 2، وفات کے بعد ان کے وعدوں کی تکمیل. ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر کسی سے کوئی وعدہ کر چکا ہے اور اس کی پوری اچھی نیت ہے، پکی نیت سے ہے کہ اس کو یہ وعدہ پورا کرنا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں اسلام میں ایفاء عہد کی بہت تاکید آئی ہے، وعدہ کو پورے کرنے کی بہت تاکید آئی ہے. ایک شخص اپنے وعدہ کو پورا کرنا چاہتا ہے لیکن زندگی ساتھ نہیں دیتی ہے. وعدہ کیا تھا کسی سے، ایسی صورت میں اس کا وعدہ حقوق العباد سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے. کسی اور سے وعدہ کر رکھا تھا اور زندگی نے ساتھ نہیں دیا، چونکہ جب موت کی گھڑی آ گئی تو اس میں 1 سیکنڈ کا آگے پیچھے ہونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. اولاد، نیک اولاد کے اوپر یہ ضروری ہے. نیک اولاد، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نیک اولاد چھوڑ کر جائیے، نیک اولاد چھوڑ کر جائیے. ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کچھ بھی بنائیے، نیک سب سے پہلے ان کو بنائیے. توحید پرست بنائیے، موحد بنائیے، کتاب و سنت کا سمجھنے والا بنائیے. پیسہ کمانے والا بعد میں بنائیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہماری زندگی میں بچہ اتنا کما رہا ہے، اتنا کما رہا ہے، یہ کما رہا ہے، وہ کما رہا ہے، ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں، کوئی کامیابی نہیں ہے. میں بتلا یہ رہا تھا کہ ماں باپ جو کسی سے وعدہ کر کے گئے ہیں اس کو نیک اولاد کا پورا کرنا، نیک اولاد کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو پورا کرے. اور جب نیک اولاد نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، جب نیک اولاد نہیں ہوگی، کسی سے آپ نے پیسہ بھی لے رکھا ہے اور مرنے کے بعد وہ شخص آ کر کہتا ہے میرا اتنا پیسہ باقی تھا، وہ اولاد کہہ دے گی مجھے تو نہیں پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس سے آپ نے کب کیا، مجھے اس کا کوئی اس کی کوئی خبر نہیں ہے. یہ جو بدبخت اولاد ہوگی، بدبخت اولاد ہے، تو یہی جواب دے گی اور آپ کے وعدے کو پورا نہیں کرے گی. جبکہ یہی اولاد اگر ماں باپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرتی ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا، تو اس کو خود ثواب ملتا ہے اور قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو بھی جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، وہاں پر ان کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا. لہٰذا دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وفات کے بعد ان کے وعدوں کی تکمیل، یعنی جو وعدہ کیا ہے انہوں نے، کسی سے لین دین کیا ہے، آپ چھوٹوں سے بڑوں سے دکانوں پر، ہوٹلوں پر جا کر کے معلوم کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے ماں باپ کا کچھ باقی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی سے وعدہ کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی سے لے رکھا ہے، کسی سے ساری چیزیں یہ نیک اولاد کرے گی. کون کرے گی؟ یہ نیک اولاد. تیسرا طریقہ مرنے کے بعد ماں باپ کو ثواب پہنچانے کا یا حسن سلوک کرنے کا، ان کے دوستوں کی تکریم.
ماں باپ کے دوستوں کی تکریم اور احترام، چاہے باپ کے تعلق سے ہو چاہے ماں کے تعلق سے ہو۔ اولاد اچھی طرح سے جانتی ہے، ہر اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا کس سے تعلق ہے، کس کے ساتھ ہر خوشی اور غم میں میرا باپ شریک ہوتا تھا، کون سے وہ لوگ ہیں جو ہماری شادی بیاہ میں آتے تھے یا ان کی شادی بیاہ میں ہم جایا کرتے تھے، کون سے وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے ماں باپ کا لین دین رہتا تھا، ہر اولاد کو یہ پتہ ہے۔ تو نمبر 3 یہ ہے کہ جن کے ساتھ ماں باپ کا تعلق رہا ہے، جس طرح سے ماں باپ اپنی زندگی میں ان کی عزت اور تکریم کرتے رہے ہیں، جس طرح سے ماں باپ اپنی زندگی میں ان کو اپنے گھر بلاتے رہے اور ان کے گھر جاتے رہے، جس طرح سے ماں باپ ان کے خوشی میں غم میں شریک ہوتے رہے اور اپنے خوشی اور غم میں ان کو بلاتے رہے، اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی کرے جن کے ساتھ ان کے ماں باپ کیا کرتے تھے۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ جب مر گئے تو بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ حسن سلوک نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے تعلقات جن سے تھے، اب باپ کو کون نہیں، ہر لڑکا جانتا ہے، ہر لڑکی جانتی ہے، ہر اولاد جانتی ہے، ماں کی سہیلیوں کو بھی جانتے ہیں اور باپ کے دوستوں کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ وہی اکرام، وہی تکریم، وہی احترام جو ماں باپ کیا کرتے تھے اولاد کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ صحابی کو بتلایا تھا کہ تم ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو۔ یہ حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے کہ ماں باپ کے تعلقات یا ماں باپ کے جو دوست احباب تھے، ماں باپ کے جو دوست تھے، ماں کی جو سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ ہم وہی تعلق رکھیں جو ہمارے ماں باپ ان کے ساتھ تعلق رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا کہ جیسے آپ کا باپ جن سے دوستی کر رکھا تھا، آپ ان کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ کیوں بلاتے ہیں؟ چونکہ آپ کے باپ کے دوست ہیں وہ، تو جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو ضرور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور آپ کے باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آپ کی ماں جو ان کی سہیلی تھی، جب ان کی سہیلی کو آپ وہی مقام دیتے ہیں جو مقام ماں کی زندگی میں دیا جاتا تھا، وہی سہیلی آپ کے گھر پہ آتی تھیں اور آپ ان کو عزت دیتے تھے، چونکہ ماں زندہ تھی۔ جب آپ ان کو عزت دیں گے تو وہ آپ کی ماں کے لیے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے دعا کریں گے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے۔ آخری 4 نمبر اور آخری چیز میں بتلا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، جن سے آپ کا رشتہ صرف انہی کی وجہ سے ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا آپ۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، کیسے صلہ رحمی ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی والد کے بھائیوں بہنوں، یعنی آپ کے چاچا تایا، آپ کی پھوپھی یا والد کے جو بھتیجے تھے، بھانجے تھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ باپ مر گیا، اب چاچا سے تایا سے کوئی تعلق نہیں، پھوپھی سے کوئی تعلق نہیں، ان کے بھتیجے سے بھانجے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی آپ کو کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے ماں یعنی والدہ کی طرف سے ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، یعنی ماموں، خالہ، ان لوگوں کو بھی اسی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ ماں باپ کے نہ رہنے کے بعد ماموں کا، خالہ کا تو اس سے زیادہ مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ماموں اور خالہ کا مقام اور مرتبہ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے چاچا کی، تایا کی، پھوپھی کی، وہ راستہ بند ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
یاد رکھیں خواتین اس چیز کو خاص طور سے، یہ پوری سازش خواتین کی ہوتی ہے، تقریباً پوری سازش خواتین کی ہوتی ہے، چونکہ یہ اپنے بچوں کو جتنا ان کے ماموں سے لگاتی ہیں یا اپنے بھائی سے لگاتی ہیں یا ان کے خالہ یعنی اپنی بہن سے لگاتی ہیں، اتنا یہ ان کے تایا اور چاچا یعنی باپ کے بھائی سے یا ان کی پھوپھی یعنی باپ کی بہن سے نہیں لگاتی ہیں، اور اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتی ہیں خواتین آپ کہ اپنے بچوں کو ہم یہ تربیت دیں، تو آپ کو یہ بھی سکھانا ہوگا کہ میرے بچوں، جہاں پر آپ کو اپنے ماموں کا خیال رکھنا ہے یعنی میرے بھائی کا خیال رکھنا ہے، جہاں پر آپ کو اپنی خالہ کا یاد رکھنا ہے یعنی میری بہن کو یاد رکھنا ہے، وہیں پر آپ کے تایا بھی ہیں، آپ کے چاچا بھی ہیں، وہیں پر آپ کی پھوپھی بھی ہیں۔ اب جب تک اس گھر میں ماں باپ ہیں، جب تک تایا آئے، چاچا آئے، پھوپھی آئے، تب تو کچھ گنجائش ہے، لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد اگر چاچا آ گیا، تایا آ گیا، پھوپھی آ گئی، تو ایسا لگتا ہے کہ بھینس بک گئی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اور اس چیز کو ہمیں اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ یہ صحیح چیز نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، اس کی 4 چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز جو آپ نے یہ بتلائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی تایا اور چاچا کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، پھوپھی کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، ان کے بھتیجے اور بھانجے کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، ماں کی بہنوں یعنی خالاؤں اور ماموں کے یعنی بھائیوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، جس طرح سے ماں باپ کی زندگی میں صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو بھی اجر دے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی اجر دے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ان کے نہ رہنے پر بھی ہمارے اوپر اس وقت تک ہیں جب تک ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی، ماں باپ کی زندگی نہیں، جب تک ہماری زندگی ہے ماں باپ کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اور اس حقوق کے ادا کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صراحت کے ساتھ بتلا دیا کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو جو ہے کن کن لوگوں کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ سے ان پر رحم کی درخواست۔ ماں باپ کی وفات ہو گئی، اب اللہ سے درخواست کیجیے، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، نمبر 1۔ نمبر 2، وفات کے بعد ان کا جو وعدہ کسی سے ہے، لین دین کسی سے ہے، اس کو پورا کیجیے، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے۔ نمبر 3، ان کے دوستوں کی تکریم اور احترام، دوست اور ہیں، اور یہ چوتھے نمبر پر جو آ رہے ہیں وہ دوسرے ہیں۔ ان کے دوستوں کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی ایسا رشتہ نہیں، لیکن دوستانہ بہت گہرا ہے، تو ماں باپ دونوں کے، باپ کے جو دوست ہیں ان کی بھی عزت کیجیے، ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کی بھی عزت کیجیے، اور چوتھی اور آخری چیز ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، چاہے وہ تایا اور چاچا ہو، چاہے وہ پھوپھی ہو، چاہے وہ ماموں ہو، چاہے وہ خالہ ہو، یعنی یہ کہ چاہے باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، ہر ایک کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے ماں باپ کی زندگی میں ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ باحیات ہیں، الہ العالمین ان کے سروں پر ان کا سایہ تا دیر قائم اور دائم رکھے، اور ان کا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ الہ العالمین وہ لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں،
الہ العالمین ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔